تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جتنی دیر آپ حوالہ لے رہے ہیں اتنی دیر ایک اور بھی بات ہے کہ یہ آپ اس میں میری مطلب ناقص رائے کے مطابق آپ اس میں منفرد ہیں. ہمارے ہاں جو اہل تشیع دوست ہیں، احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ اور وہ خاص کر کے ایران میں وہ ایسا نہیں لکھتے، اور ان کے فتوے بالکل برعکس ہیں اس کے. نہیں چلو اس یہ بھی طرح ساتھ ایڈ دیکھیں، ہو گیا. یہ دیکھیں پہلی بات ہے حق و باطل کی پہچان وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کس کے ووٹر کس کے زیادہ نا. حسن عشری کے ہیں نا، آپ بڑے عالم میں ہیں آپ کی نا. خدمت میں عرض کروں، وہ اسنا شریف کو چھوڑیں، جو بھی ہے، جو بھی مذہب ہے دنیا میں، حق و باطل کا پہچان تعداد سے نہیں ہوتی کہ کس کے تعداد فالوور زیادہ ہیں. وہ ایران والے وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. ابو بکر عمر ہمارے چچا ہیں. اور اللہ یری کہتا ہے کہ نہیں وہ ہمارے چچا نہیں ہے. تو اس سے وہ زیادہ ہیں یا اللہ یری کم ہے. اس پہلی بات ہے کہ اس سے حق و باطل کا معیار نہیں ہے. حق و باطل کا معیار ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت اہل بیت علیہم السلام. تو یہ آپ کے جو شیعہ مولوی ہیں نا، یہ دنیا کے بدبخت ترین جراثیم ہیں. کیونکہ اگر میں غلط ہوتا تو مجھے چیلنج کر لیتے. وہ کیوں چیلنج میں کرتے آپ مانتے نہیں ہیں نا، آپ مانتے نہیں ہیں. آپ وہ میں تو ججمنٹ منتظر آپ ہوں. دیتے ہیں نا. اب ایک منٹ میں آپ ابھی قیاس ابھی کرتے یہ ہیں، آپ ججمنٹ دیتے ہیں. ابھی لے کے آتا ہوں نہیں بھائی. مجھے بھی اپنے نیچے میں گالیاں پڑ رہی ہوں گی. آپ میں نے آپ سے سوال رکھے ہیں نا نیچے. کاظمی بھائی آ جاؤ، بتاؤ جی. کاظمی صاحب، آپریٹر صاحب بتاؤ جناب. میں کہتے ہیں کہ چیلنج، میں ان کا چیلنج قبول نہیں کرتا جی. ایک منٹ کن کاظمی کا؟ صاحب، آپ ڈسو جی. تسی سانو ڈسو. یہ شیعہ مولوی ہم مجھ سے بھاگتے ہیں، میں ان کی چیلنج میں نے کبھی قبول نہیں کیا. کاظمی صاحب بات کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نہیں، علیکم السلام. الحمدللہ. یہ کہ طارق امان صاحب اور رؤوف بھائی سب کو سلام. وعلیکم عرض السلام. یہ کہ ہم تقریباً 3-4 سالوں سے لگاتار اہل تشیع علماء کرام کے رابطے میں ہیں اور ان کو دعوتیں دیتے رہتے ہیں، اسپیشلی تقلید، مرجعیت، ولایت فقی، انقلاب ایران، جو بھی اختلافی موضوعات ہیں ود ان شیعہ سیکٹ. لیکن وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے ہیں. اور انفیکٹ ان کے آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی نجفی عراقی جو حوزے علمیہ نجف میں جو ہے وہ درس بھی دیتے ہیں. تو ان کے جو 3-4 مناظرات ہوئے تھے، ان کے بعد انہوں نے بڑا شدید فرار کیا اس معاملے میں نا. بڑی ناانصافی کی ہے شیعہ عوام کے ساتھ. میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ معاملات چلتے رہتے اور ود ان شیعہ جو معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے جو ہے نا وہ ہماری رسپیکٹ کم ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھے گی رسپیکٹ، کہ شیعہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر اگر اندرونی طور پہ کچھ معاملات ہیں جن میں خرابی ہے تو ہم کم از کم گفتگو کریں اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایگری نہیں کرتے اس بات سے، اور وہ ہمیشہ سے وہ کرتے. یہ 3-4 سالوں میں یہ لگاتار جاری رہا. انفیکٹ طارق احمد صاحب، آپ کہیں میں آپ کو سب کے کانٹیکٹ نمبر دے سکتا ہوں، بڑے بڑے چاہے شہنشاہ نقوی صاحب کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا، علی رضا رضوی صاحب کو لے لیں، تو بہت پاپولر لوگ ہیں یہ لوگ. میں سب کے نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں، آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان سب کو لگاتار دعوت دی گئی ہے. اب اگر وہ نہیں آتے، دیکھیں زبردستی تو نہیں لا سکتے دیکھیں کسی کو. دیکھیں یہ تو یہاں صرف یہاں کی بات نہیں ہے نا. میں تو فارسی عربی میں پروگرام، اردو میں تو میں نے ابھی شروع کیے 3-4 سال سے. اس سے پہلے میں صرف فارسی اور عربی میں بہت پروگرام کرتا تھا. ان لوگوں کو تو میں جانتا ہوں. یہ لوگ کبھی مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے. یہ صرف میرے پیچھے بات کر سکتے ہیں. یہ کبھی مناظرہ نہیں کریں گے. اور اس طرح نہیں ہے کہ میں نے ان کو دعوت نہیں دی ہے. عرض یہ ہے کہ اگر یہ میرے کسی بھی مسئلے پر مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے، دیکھیں یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے، سوائے اس تہمت بہتان کے فلان شخص ایجنٹ ہے. اسی سے جان چھڑاتے ہیں اپنے عوام سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ذلیلانہ حرکت ہے ان کی.